وزیر داخلہ محسن نقوی اچانک غیر اعلانیہ طور پر تہران پہنچ گئے۔ وہ اعلیٰ ایرانی حکام کے ساتھ غیر معمولی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی ایسے وقت میں ایران گئے ہیں جب امریکہ کی طرف سے ایران پر دوبارہ حملوں کی بات کی گئی، مگر پاکستان کی درخواست پر ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستان امریکہ اور ایران کا دوست ملک ہونے کے ناطے اس معاملے کے سفارتی حل کا خواہاں ہے۔ اس سے پہلے محسن نقوی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران پر ان کے ساتھ تھے، جس میں انہوں نے ایرانی حکومت، فوج اور پاسداران انقلاب کے ساتھ غیر معمولی ملاقاتیں کیں۔ سفارتی حلقے محسن نقوی کے دورے کو غیر معمولی اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران پہنچنے پر محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے امریکہ کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ ملاقات میں امن مذاکرات کی بحالی کے امکان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی امن اور صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں بحری سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے نیا میکانزم تیار کر لیا، جلد پیش کرنے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنہ ہرمز میں ایران کے متعین کردہ روٹ پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پیشہ ورانہ نظام تیار کیا ہے، جس کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ اس سے ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے تجارتی جہاز مستفید ہوں گے۔ میکانزم کے تحت خصوصی خدمات کی فیس لی جائے گی۔ یہ راستہ نام نہاد فریڈم پروجیکٹ آپریٹرز کے لیے بند رہے گا۔ ایران منگل سے اپنی سٹاک مارکیٹ دوبارہ کھول دے گا۔ ڈپٹی سپروائزر ایرانی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آرگنائزیشن حامد یاری کا بیان، کہا جنگ کے دوران سٹاک مارکیٹ بند کرنے کا مقصد شیئر ہولڈرز کے اثاثوں کا تحفظ تھا۔ مقصد جنگ کے دوران قیمتوں کے تعین کے لیے زیادہ شفاف حالات فراہم کرنا بھی تھا۔ امریکی رکن کانگریس جیک برگمین کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام خط۔ ایران امریکہ مذاکرات میں دونوں کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے اسے ناگزیر قرار دیا۔ لکھا کہ پاکستان نے مذاکرات میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ جیک برگمین کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مخلصانہ اظہار تشکر۔ کہا پاکستان نے اپنی منفرد پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے ان مذاکرات میں حقیقی حکمت کا مظاہرہ کیا۔ جیک برگمین امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس کے شریک سربراہ بھی ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایران میں موجود 4500 سال پرانے درخت کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ لکھا سروں کا یہ درخت ایشیا کا قدیم ترین جاندار ہے۔ یہ اس دھرتی پر ہے جو 4500 سال پہلے بھی ایران کے نام سے ہی جانی جاتی تھی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے دورہ چین پر امریکی صدر ٹرمپ کو چین کے انتہائی خفیہ اور نایاب حکومتی باغ کا دورہ کرایا تھا۔ صدر شی نے باغ کے 490 سال پرانے درخت بھی دکھائے تھے اور بتایا تھا کہ یہاں بعض درخت 1000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جگہ کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ ماحول بہت پسند آیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ صدر پزشکیان نے 4500 سال پرانے درخت کی تصویر اس لیے بھی شیئر کی کیونکہ صدر ٹرمپ نے ایران کی تہذیب اجاڑنے کی دھمکی دی تھی۔ اسرائیل کی دفاعی کمپنی کے قریب دھماکہ، آگ کے شعلے دور تک دیکھے گئے۔ دھماکہ مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی علاقے میں ہوا۔ دھماکے کی وجہ اور کسی نقصان کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ کنٹرولڈ دھماکہ تھا۔ اسپین کے سرکاری نشریاتی ادارے نے یورو ویژن مقابلہ موسیقی کا بائیکاٹ کر دیا۔ اسپین نے یورپ کے سالانہ مقابلہ موسیقی میں اسرائیل کی شرکت پر بائیکاٹ کیا ہے۔ آئرلینڈ، نیدرلینڈز، سلووینیا اور آئس لینڈ نے بھی مقابلے کا بائیکاٹ کیا۔ 1961 کے بعد پہلی بار اسپین نے مقابلہ موسیقی کے بجائے متبادل پروگرام نشر کیے۔ ویانا میں مقابلے کا فائنل شروع ہوا تو اسپین کے سرکاری نشریاتی ادارے نے فلسطین کے لیے امن اور انصاف کی آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ یورو ویژن ایک مقابلہ ہے لیکن انسانی حقوق نہیں، بے حسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یورو ویژن دنیا کا سب سے بڑا میوزک مقابلہ ہے جس میں تمام یورپی ممالک شریک ہوتے ہیں۔
غاصب اسرائیلی ریاست کی جانب سے 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے اپنے گھروں سے جبری بے دخلی کو 78 سال بیت گئے۔ ان بے گھر فلسطینیوں کی تعداد اب 60 لاکھ ہو چکی ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں دربدر ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف مختلف ملکوں میں یوم نکبہ کی مناسبت سے مظاہرے۔ لندن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں بھی بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں بھی مظاہرہ۔ شرکاء نے اسرائیلی مظالم پر ٹیبلو پیش کیے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بھی احتجاج۔ پیرس میں ایفل ٹاور پر فلسطینی پرچم لہرایا گیا۔ ملک کے چاروں صوبوں میں دکانیں، مارکیٹیں، شاپنگ مال، ہوٹل اور ریسٹورنٹس رات جلدی بند کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی۔ کاروباری مراکز اب معمول کے مطابق اپنے اوقات کار جاری رکھ سکیں گے۔ اسلام آباد میں دکانوں اور ریسٹورنٹس کی بندش کے اوقات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی اور جماعت اسلامی کی رجسٹریشن کر لی۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے تحریک انصاف آزاد کشمیر کی رجسٹریشن بلا جواز مسترد کر دی۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست کو زیر التوا رکھا۔ 30 ماہ بعد رجسٹریشن سے انکار کیا۔ حیدرآباد سمیت سندھ کے 9 اضلاع میں 13 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات آج ہوں گے۔ حیدرآباد، جامشورو، دادو، سجاول، سکھر، گھوٹکی، نوشہرو فیروز، میرپور خاص اور جیکب آباد اضلاع میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں مکمل۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 73 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 59 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار۔ لاہور میں گرفتار ملزمہ انمول پنکی کے خلاف 5واں مقدمہ سامنے آ گیا۔ گجر پورہ پولیس نے 2018 میں منشیات فروش کو پکڑا تھا۔ ملزم کے قبضے سے 1100 گرام منشیات برآمد ہوئی۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم انمول عرف پنکی سے منشیات لے کر منشیات فروشی اور قتل کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کی ریمانڈ کے لیے کراچی کے ماتحت عدالتوں میں پیشیاں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ وسطی کی عدالت نے ملزمہ کو 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملیر اور جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے 14 مقدمات میں ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پنکی کو چہرہ ڈھانپ کر عدالتی پیشی پر لایا گیا۔ ملزمہ نے خود کو بے گناہ قرار دے دیا۔ کہا پولیس تشدد کر کے اپنی مرضی کے بیانات لینا چاہتی ہے۔ کراچی کے جس گھر سے کوکین برآمد کی گئی وہ 25 سال سے بند تھا۔ 3 ماہ قبل طلاق دینے والا سابق شوہر یہ سب کروا رہا ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمہ بہت شاطر ہے، بار بار بیان بدل رہی ہے، طویل عرصے سے منشیات فروشی کا نیٹ ورک چلا رہی ہے۔ اس کے بینک اکاؤنٹ سے 2 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ پسند کی شادی جرم بن گئی۔ بندوق برداروں نے جیکب آباد کے پورے گاؤں کو جلا دیا، کئی مکانوں کو آگ لگا دی، زندگی بھر کی جمع پونجی کو راکھ کر دیا، آشیانے خاک ہو گئے۔ گولیوں کی بوچھاڑ میں کوئی ملزم کو روکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کی حکومت سے انصاف کی دہائی۔ کہا کہ اپنی مرضی سے 4 مئی کو حیدرآباد کی عدالت میں پسند کی شادی کی۔ شادی کے بعد ان پر الزامات کی بھرمار کر دی گئی۔ پولیس نے 32 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ واقعہ 5 مئی کو پیش آیا تھا۔ چنا برادری نے برڑو برادری کے کئی گھر جلا دیے تھے۔ جیو نیوز دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے لے آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ گاؤں والوں کا کیا قصور تھا؟ 150 مکانوں کو کیوں جلا دیا گیا؟ پسند کی شادی کرنے والے لڑکے کے والد ملہار برڑو کا سوار۔ جیو نیوز سے گفتگو میں الزام عائد کیا کہ صدام برڑو اور چنا برادری کے سردار احمد علی چنا 400 مسلح افراد کے ساتھ آئے، پورے گاؤں کو آگ لگا دی، سب بے بسی سے دیکھتے رہے۔ لڑکی کے رشتہ دار سردار احمد علی چنا نے الزام مسترد کر دیا، کہا کہ ان کے گاؤں سے کم عمر لڑکی کو اغوا کیا گیا، اغوا کے خلاف عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، مکانوں کو آگ لگانے کے واقعے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں۔
सलहट टेस्ट का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान 21 रन से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। कल बांग्लादेश की टीम 278 रन बनाकर आउट हो गई थी। लिटन दास ने 126 रन की इनिंग्स खेली। खुरम शहजाद ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3, हसन अली ने 2 और साजिद खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक। आरपीओ के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेज सीटीडी और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बनू में कामयाब कार्रवाई पर केपी पुलिस की सताइश। कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। कराची में सीवीयू के करीब तेज़ रफ्तार डबल केबिन गाड़ी की कार को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसे की सीसीटीवी वीडियो जारी। थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी। मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक फैसला ईद उल अज़हा के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए किया गया। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज महकमा मौसमियात कराची में होगा। चांद नजर आए तो ईद उल अज़हा बरोज़ बुध 27 मई को होगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सफाई की मॉनिटरिंग करने का फैसला कर लिया। इस निज़ाम के तहत पंजाब भर में स्मार्ट सफाई एजेंट माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक पर तय करदा इलाके का जायज़ा लेगा। सफाई एजेंट के बॉडी कैमरा से वीडियो डैशबोर्ड पर अपलोड होगी। कचरे की तस्वीर किसी इंसानी मुदाखलत के बगैर मुतालिका एरिया सुपरवाइज़र को भिजवा दी जाएंगी। स्मार्ट सफाई एजेंट का आइडिया सुथरा पंजाब अथॉरिटी की जानिब से मुतारफ़ कराया गया। सिंध हाई कोर्ट में एआई सर्च इंजन और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया। नई मोबाइल ऐप से केस की मालूमात और अदालती खदमात तक आसान रसाई मुमकिन होगी। ई फाइलिंग, ई नोटिस और केस सर्च की सहूलत मोबाइल ऐप में शामिल। डिजिटल मंसूबों का इफ्तिताह चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने किया। सिंध हाई कोर्ट एआई सर्च इंजन मुतारिफ कराने वाली पहली हाई कोर्ट बन गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वफ़द के हमरा अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गईं। डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री ने बाकू एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। आज़री सदर से मुलाकात और बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी मरियम नवाज के शेड्यूल में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 23 मई को शाहरा भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। ज़ेर तामीर शाहरा भुट्टो का दौरा किया। कहा शाहरा भुट्टो से शहर के दरमियान राबता मज़ीद बेहतर होगा। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती वो खुद आकर देख लें। साबिक मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मुल्क को हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जगह मुतबादिल क़यादत की ज़रूरत है। अपोजिशन अपना मौसर किरदार अदा करने में नाकाम नज़र आ रही है। मुल्क में सियासी डेडलॉक ख़त्म करने के लिए कौमी मकालमा नागुज़ीर है। आज कराची में नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़रिए तमाम तकरीब होगी। अवामी मफाद के लिए ज़ाती और सियासी इख्तलाफात भुलाने होंगे। कौमी मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सियासी हम आहंगी में है। सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर अल्ताफ़ हसन कुरैशी लाहौर में इंतकाल कर गए। बेटे कामरान अल्ताफ़ की तस्दीक। अल्ताफ़ हसन कुरैशी की नमाज़ जनाजा बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। कश्मीर के ईदगाह मोहल्ले में 13 बरस के लड़के से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़का सुन और बोल नहीं सकता। मेडिकल में ज़्यादती की तस्दीक। ज़्यादती के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। बलोचिस्तान में रेलवे की ज़बूहाली की दास्तार। 1999 तक कोयटा से कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दीगर शहरों के लिए रेलवे रूट्स फ़ाहल थे। रोज़ाना 7 ट्रेनें चलाई जाती थीं, जबकि तफ्तान, चमन और सिब्बी से हरनाई तक मुसाफिर ट्रेनें रवां दवां थीं। मगर आज सूरत हाल ये है कि कोयटा से पेशावर के लिए सिर्फ एक मुसाफिर ट्रेन चल रही है। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ये ट्रेन भी अक्सर मअतल रहती है। बलोचिस्तान में बेशतर रेलवे रूट्स बंद और स्टेशन वीरान हो चुके हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद बलोचिस्तान से अंदरूनी मुल्क मजीद ट्रेनें चलाई जाएंगी।
آج ہائی بلڈ پریشر سے آگاہی کا دن۔ فاسٹ فوڈ سمیت چکنائی والے کھانوں کا زیادہ استعمال، ورزش نہ کرنا، ذہنی دباؤ، سگریٹ نوشی چند بڑی وجوہات ہیں۔ بلند فشار خون خصوصاً دل، دماغ، گردوں اور آنکھوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی تقریباً 46% آبادی ہائپر ٹینشن کا شکار ہے اور یہ شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ماہرین صحت متوازن غذا، باقاعدہ ورزش اور ذہنی سکون کو اس بیماری پر قابو پانے کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہیں۔ پنجاب کونسل آف دی آرٹس نے متعدد اسٹیج اداکاروں کے کام کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ اعلامیے کے مطابق مانیٹرنگ ٹیموں نے رپورٹس کے بعد اسٹیج اداکاروں پر پابندی عائد کی ہے۔ اور عظیم دیوار چین پر دنیا کی مشکل ترین میراتھن کا انعقاد، 50 ممالک کے 1500 ایتھلیٹس کی شرکت۔ انتہائی بلندی پر پتھریلی 5164 سیڑھیاں رنرز کے لیے بڑا چیلنج بن گئیں، کئی ہانپ گئے۔